بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن صاحب آپ تو وہیں تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس ہاؤس میں جو کہ یہ پہلا سیشن ہے اور یہ پہلا ہمارا بزنس ایئر شروع ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے کی طرف جائیں، یہ بڑا ضروری اور اہم ہے کہ ہم ان واقعات جو کہ گزر چکے ہیں اور جو کہ گزر رہے ہیں اور ہمیں آگے کس طرف جانا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے قائد عمران خان کی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس ثابت قدمی سے، جس دلیری کے ساتھ وہ جمہوریت کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے وہ کھڑے ہیں، وہ صرف پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہیں. اور جو کچھ بھی ان پہ سیاسی مقدمات بنا کر ان کو پابند سلاسل کیا ہے پچھلے تقریباً 9 مہینوں سے، چیئرمین عمران خان کہ نہ ان کے استقامت میں کوئی فرق آیا ہے اور نہ ان کی کوئی ایک ایسی بات سامنے آئی ہے جس سے کہ یہ لگے کہ وہ ان ساری مشکلات، جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا. بالکل ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی فیملی کے بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو کہ ایک خاتون خانہ ہے اور ان کو جھوٹے کیسز میں انوالو کر کے ان کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے. اب چیئرمین صاحب جو ہمارے، میرے خیال میں کہ پاکستان کی تاریخ میں یا ریسنٹ میموری میں اتنا نہیں ہوا ہوگا کہ جتنے سیاسی قیدی اس وقت ہیں، اور ان میں 99.9% کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اگر آپ دیکھیں تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. خواتین لے لیں، یاسمین لے لیں، یاسمین راشد کو، اسی طرح جو ہماری طیبہ ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، ہمارے اپنے عمر چیمہ ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اس معزز ایوان کے ممبر ہیں اعجاز چودھری، ان کو پروڈکشن آرڈر ہم نے آپ کو کل بھیجا تھا. اور میں امید کرتا ہوں چیئرمین صاحب کہ آپ اس میں اس ہاؤس، کیونکہ آپ صرف ٹریجری کے چیئرمین نہیں، آپ پورے ہاؤس کے چیئرمین ہیں. آپ اپوزیشن کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ ٹریجری کی بھی نمائندگی کرتے ہیں. تو ہم یہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہو. چیئرمین صاحب، جو پچھلے 2 سال میں جو ہوتا رہا ہے، اس کی اگر آپ کو کوئی پوائنٹ آف ڈپارچر یا ایک انیشیشن پوائنٹ کو اگر آپ دیکھ لیں، ہم جو جس طریقے سے ہماری حکومت ختم کی گئی اس کی بھی تفصیل سارے پاکستان جانتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا. وہ تب ہوا جب کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہونے کی حیثیت سے آئین اور قانون پہ عمل کرنے والی پارٹی، ہماری جدوجہد کا یہ ایک بنیادی ستون ہے کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو وہ آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہوگی. ہوا کیا کہ ہم نے اپنی گورنمنٹس کو، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، ہم نے ان کو ڈیزالو کر دیا ایز پر کانسٹیٹیوشن. بالکل جمہوری عمل تھا جس میں کہ ہم سمجھتے تھے کہ ایک ووٹ پہ بجائے حکومت رکھنے کے ہمیں یہ حکومت ڈیزالو کر دی. اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن، اے کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژن. اور ایز پر دا کانسٹیٹیوشن انتخابات 90 دن میں ہونے تھے.
وہ بجائے اس کے کہ وہ انتخابات کیے جاتے، اس میں یہ تو فرض ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور باقی جو حکومت ہے کہ وہ سیکیورٹی بھی اور فنڈز بھی اور جو بھی انفراسٹرکچر جو الیکشنز کو منعقد کرنے میں آتا ہے اس کو کریں. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے چیئرمین صاحب کہ اس کی جگہ ایک انٹرم حکومت بنا دی گئی، ایک کیئر ٹیکر حکومت بنا دی گئی، جس نے پاکستان تحریک انصاف پہ جو ظلم اور جبر تھا اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہمارے ورکرز پہ، ہمارے لیڈرشپ پہ جو مظالم ڈھائے گئے، خواتین گھروں میں گھسنا، چادر چار دیواری کی وہ وائلیشن اٹھا لینا لوگوں کو، یہ سر یہ بجائے اس کے کہ الیکشن ہوتے جو کہ آئین کہتا ہے، یہ ہم نہیں یا پاکستان تحریک انصاف نہیں کہتی ہے کہ جی آپ کو الیکشن کرنا ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں، نو، ہم آئین پہ چلتے ہوئے ہم نے یہ کیا. پھر اس کے بعد جب فیڈرل حکومت ختم ہوئی، اپنا جو انہوں نے ٹینیور ختم کیا، تو اس کے بعد 90 ڈیز کے اندر، چونکہ ایک دو روز پہلے ختم کر دی گئی تھی، تو 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہونے تھے. پھر انتخابات نہیں ہوئے، پھر انٹرم گورنمنٹ جو کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چیئرمین صاحب اگر ہے تو آپ پلیز ہمیں ہاؤس کو بتائیں کہ یہ آئین میں ہے کہ ایک کیئر ٹیکر حکومت جس کا کہ ایک اسپیسیفک ٹاسک ہوتا ہے، اس کو ایکسپینڈ کر کے ایک غیر اوور رائڈ کیا کانسٹیٹیوشن کو، اور ایک ایسی وہ مینڈیٹ دیا گیا اس کیئر ٹیکر حکومت کو جو کہ آئینی طور پہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اب آپ بتائیں چیئرمین صاحب کہ جب کوئی بھی ملک یا کوئی بھی سیاسی نظام وہ آئین سے ماورا ہو کے بات کرے گا تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا؟ یہ چیزیں ہوتی رہیں اور پھر الیکشن میں بھی سپریم کورٹ جانا پڑا، سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا پڑا کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو انکار کر دیا تھا الیکشن کرانے سے. انہوں نے پھر جب الیکشن اناؤنس ہو گئے پھر بھی جی نہیں بھرا اور ہماری پارٹی کے انتخابات کو غلط قرار دے کے ایک بہانہ کر کے ہم سے ہمارا انتخابی نشان بیٹ وہ لے لیا گیا. اب آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک سمبل ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ لوگ، کیونکہ ہمارے ملک میں ناخواندگی اتنی ہے کہ ہم ایک سمبل کو دیکھ کے اور ووٹ کرتے ہیں. وہ بھی ہمارا وہ کر دیا گیا کہ جی آپ نے الیکشن چمکنی میں کیوں کرایا، جیسے چمکنی پاکستان سے باہر ہے، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ ہمیں انتخابی نشان نہیں دیں گے. چلیں یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ہمیں جو انتخابی وہ تھے، ہمیں ایز اے پارٹی تو کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا. اس کے بعد جو ہمیں جو انتخابی نشان دیے گئے وہ مزہ کا خیز تھے. گیلانی صاحب، چیئرمین صاحب، آنریبل چیئرمین صاحب، آپ کا ایک بڑی سیاسی تاریخ ہے، آپ ایک بہت سیاسی ورک کر رہے ہیں، آپ جو ہے تو بڑے اس لیول سے آپ نے سیاسی اپنا کیا ہے اور سارے مراحل آپ نے دیکھے ہیں. وہاں پہ کیا ہوا کہ جب ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا اور ہم وہ بچے بن گئے جس کی کہ والدین کا آئی ڈی کارڈ آپ کا کینسل کر دیا تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں. پھر جو انتخابی نشان دیے گئے وہ انتہائی مذاق خیز اور کنفیوژن کریٹ کرنے والے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کے عوام اتنے زیادہ پڑھے لکھے چونکہ اس میں سے اکثریت نہیں ہے تو وہ ان کو کنفیوز کیا جا سکے اور وہ ووٹ نہ دے سکے ہمارے کینڈیڈیٹس کو. آپ نے کسی کو بینگن کا دیا سمبل، آپ نے کسی کو ڈھول کا دیا، کسی کو ٹماٹر کا دیا، کسی کو کدو کا دیا، لیکن یہی ٹماٹر، یہی کدو، یہی ڈھول، انہوں نے اس بینگن نے اس کو شکست دی. عوام نے یہ ثابت کیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا. انہوں نے اپنی جو بھی ان کا جو پروٹیسٹ تھا
جو اس سسٹم کے اگینسٹ، اس کی انہوں نے بجائے اس کے کہ کسی پرتشدد ایکٹیویٹیز میں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ بھی نہیں ہوا تو پھر ہمیں ریزرو سیٹ سے محروم کر دیا گیا، جو کہ ہمارا حق بنتا تھا، اس سے بھی ہمیں ڈینائی کیا گیا۔ پھر خیبر پختونخوا چیئرمین صاحب، مجھے بڑی خوشی ہے بیکاز آپ نے ویسے بھی الیکشن جیتنا تھا، آپ الیکشن جیتتے کیونکہ آپ کی نومیریکل اسٹرینتھ بھی تھی اور ہم نہیں اس کو کنٹیسٹ کر سکتے تھے، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا، کیا یہ مناسب ہے کہ ایک ہاؤس آف فیڈریشن جو کہ صوبوں کی بنیادی نمائندگی کا ایک ہاؤس ہے، جس سے کہ پاکستان کی فیڈریشن کا ایک سمبل ہے، اس کو ایک صوبے کو محروم کیا جائے، ان کے ڈس انفرینچائز کیا جائے کہ وہ لوگ اپنے سینیٹرز بھیج سکیں۔ آج کے دن ہمارے جو خیبر پختونخوا کے سینیٹرز ہیں سر، وہ اس ہاؤس میں موجود نہیں ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، کیونکہ اس سے اگر ایک میز ہے، اس کے اگر 4 پاؤں ہیں اور اگر ایک پاؤں آپ ہٹا دیں، وہ سٹیبل رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ہاؤس اپنے مورلی، لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی یہ اپنے آپ کو بڑا ہینڈی کیپ سمجھتا ہے، کیونکہ the house is not complete yet۔ الیکشنز ہوئے، باقی بھی ہاؤس کمپلیٹ نہیں تھا، لیکن یہاں پہ ہوئے۔ دیکھیں سر، جب تک یہ ساری چیزیں کیا تھیں، یہ قانون آئین کی وائلیشن تھی۔ اگر تو ہم اپنی آنکھیں بند کر دیں اور ہم ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو، اور ہم اس کی پاسداری کے بجائے، آئین کی اور قانون کی پاسداری کی بجائے ہم اگر ویسے ہی چلتے رہیں گے کہ مطلب ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پھر تو سر مطلب ہے کہ یہ معاشرہ تو پھر وہ بن جائے گا، ایک معاشرہ نہیں رہے گا، یہ ایک یونٹ نہیں رہے گا۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں کہ سر ایسے واقعات آئے ہیں جس نے کہ پاکستان کو کمزور کیا ہے، اور جو افیکٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں وہ کہاں پہ جاتی ہیں؟ وہ قانون عدالتوں میں جاتی ہیں۔ ہم عدالتوں میں گئے، لیکن ہمیں انصاف کیا ملتا؟ جو عمران خان کے کیسز جس طرح سے چلے، جس طرح سے انہیں سزائیں ہوئیں، وہ سب کے سامنے ہے، اس پہ ساری دنیا نے کامنٹ کیا ہے۔ یہ سر ہم اس طرح نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشنز ہوئے جیسے تیسے بھی ہوئے، لیکن فارم 45 سے فارم 47 تک کر کے انتخابات کے نتائج کو بالکل بدل کر دیا گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نئے دوست آئے ہیں، یہ تو ٹھیک طریقے سے آئے ہیں، لیکن جو ان کا الیکٹوریٹ ہے، جنہوں نے الیکٹ کیا ہے ان کو، وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی ہی غلط بات ہے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ملک آئین اور قانون پہ نہیں چل رہی۔ یہ جس طرح سے آپ کو دیکھا ہے ساری دنیا میں، فافن ہو، پٹن ہو، کوئی بھی انٹرنیشنلی بھی ہو، انہوں نے یہی کیا کہ جس طرح سے الیکشن کیے گئے ہیں اس پہ سخت اعتراضات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جہاں پہ کہ ایک ہاؤس میں جو کہ اس کی ممبر ہوں، جو کہ بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ وہ الیکشن ہارے ہوئے تھے، ان کو رزلٹ چینج کر دیا گیا۔ بلکہ بعض تو ایسے ممبران ہیں، ایسے ان کو بھی سلام، کہ جیسے حافظ نعیم وغیرہ جیسے جنہوں کو کر دیا گیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم جیتے نہیں تھے، جیتا یہ تھا، ہم نہیں جیتے تھے، اور وہ وڈرا کر گئے۔ تو جب تک اس ملک میں اس طرح کا نظام چلے گا سر، ہم کیا کریں؟ اگر جج صاحبان جو کہ لیٹر لکھ رہے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز، کہ ان کو جن حالات میں وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ بیچارے پھر ہم جیسوں کا کیا ہوگا؟ سر ہم ایک پرامن جماعت ہیں جو کہ جس کا کہ اسٹرگل ہی یہی ہے کہ اس ملک میں جب تک ایک قانون نہیں ہوگا، جب تک آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں ہماری جتنی بھی معاشی مشکلات ہیں، ہمارے جو معاشرے میں جو خوف اور تذبذب کی فضا پھیلی ہوئی ہے،
یہ اس ملک کو, اور جب اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ جیل میں ہو, جبکہ لیڈرشپ کوئی بھاگی ہوئی ہو, کوئی انڈر گراؤنڈ ہو, کوئی جیلوں میں ہو, ہمارے ورکرز جیلوں میں ہیں, کیسے یہ ملک میں سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ سر, جب سب سے پاپولر لیڈر اور سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر, ہم الحمدللہ ہم اس ہاؤس میں بھی ہمارے جب آ جائیں تو وی آر دا بگیسٹ پارٹی, پارلیمنٹری پارٹی ان دا ہاؤس. اسی طرح نیشنل اسمبلی میں ہماری بہت زیادہ, باوجود اس کے کہ جو کچھ بھی ہوا ہمارے تعداد بڑی ہے. یو کی ناٹ اگنور اس, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, وی آر اے ریالٹی, یو کی ناٹ سیٹ اس اسائڈ. اس ملک کو آگے بڑھنا ہے, جو سسٹم ہے وہ عمران خان پہ کھڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس ملک میں آپ نے جو کچھ بھی کیا, لیکن چاہے ان کو کدو کا وہ دیا یا بینگن کا نشان دیا, آپ نے, لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا. یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ, یہ ہوتی ہے عوام کی کمٹمنٹ ود اے لیڈر, ود اے نظریہ. اس لیے اگر تو ہم نے اس ملک کو آگے چلانا ہے, ہمارے بڑے چیلنجز ہیں. یہ اپوزیشن پارٹیز, ٹریجری کی جو پارٹیز ہیں سر, ان میں کوئی نہ تو ایک ان کا ایجنڈا ہے, نہ ان کا کوئی مینیفیسٹو ملتا ہے. یہ جو ہے تو اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا, ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا, یہ والی صورتحال ہے. تو اس قسم کی صورتحال میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جس نے کہ IMF کے ساتھ اور جن حالات میں ہم لے آئے ہیں ملک کو, آیا ہم اس کو آگے لے جا سکیں گے؟ آیا پرائیویٹائزیشن کا جو میکنزم ہے اس کو ہم حل کر سکیں گے؟ آیا جو انرجی سیکٹر کا جو پرابلم ہے اس کو ہم حل کر سکیں گے؟ ہمارے جو قرضوں کی تعداد ہے اس کی وجہ سے دیکھیں چیئرمین صاحب, every penny that you borrow, you have come to a stage where every penny you borrow, your sovereignty is getting compromised by a dollar, 100-fold. We cannot afford to have sovereignty. ہم نے اپنی اسی وجہ سے ہم اپنے مفادات میں فیصلے نہیں کر سکتے. I feel very وہ کہتے ہیں all my sympathies that a foreign minister of this country, what has he to negotiate with? کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہم ہمیشہ جو ہے تو وہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہماری شاہ خرچیاں دیکھیں, لیجنڈری ہیں. ہمارے کوئی رول آف لا نہیں ہے, پراپرٹی رائٹس نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کیسے کون انویسٹ کرے گا اس ملک میں؟ سر, ڈیموکریسی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ڈیموکریسی, یہ تین چیزیں جو کہ ایک ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں. ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے, ہم نے ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جس میں کہ یا تو ہم کہیں کہ جی عوام, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, آپ کی حکومت پارٹی کہتی ہے, آپ کی پارٹی کہتی رہی ہے پچھلے بھٹو صاحب کے زمانے سے, لیکن اس کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے کہ اس ملک کے جو فیصلے ہیں وہ ہم کر سکیں اور سب کو مل کے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بندہ کر سکتا ہے یا ایک پارٹی کر سکتی ہے, لیکن سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی جو لیڈر ہو وہ کمانڈ کرتا ہو پوری پاپولیشن آف پاکستان کو, رسپیکٹ کمانڈ کرتا ہو اور ایک لیجیٹمیسی وہ دے سکتا ہو. عمران خان از دا سولوشن سر فار آل دا پرابلمز دیٹ وی ہیو. اینڈ obviously اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس پورا ملک ایک شخص پہ کے محتاج ہو گیا ہے, نہیں سر. وہ اس وجہ سے کہ ایک شخص ہے جو کہ پاکستان کے عوام اس کو چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام اس کو لانا چاہتے ہیں. ہم نے ایسے لوگ, جب تک کہ یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے, قیدی نمبر 804, یہ جیل میں ہوگا, پولیٹیکل لیڈرشپ جیل میں ہوگی, اس طرح کی جو ایک وہ پرسیکیوشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے. دیکھیں سر, یہ صرف آج ہم ہیں, کل یہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے. آپ کی بھی وہ ہیں گھر میں خواتین ہیں جس طرح کے ہمارے ہیں. جو کچھ ہوا ہم نہیں چاہتے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہو. آپ جو ہے
وہ کیا ہے، فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگواں نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. یہ صورتحال ہے کہ ہم نے اس ہاؤس میں اس کے سر تقدس کو ریسٹور کرنا ہے. آئی ایم اباؤٹ ٹو فنش. اس ہاؤس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے، کیونکہ ایسے ایسے بل یہاں سے پاس ہوئے، ایسے ایسے ریزولوشنز یہاں سے پاس ہوئے کہ نہ تو وہ کوئی ڈیمانڈ کرتے تھے ایک پروپرائٹری، اور نہ وہ اس پہ اترتے تھے پورے، نہ کورم پہ نہ کچھ پہ. 12 بندوں پہ یہاں پہ ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں. سر یہ چیز جو ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، اس ہاؤس کی عزت ہو، تو پھر ہم نے اس کے لیے کام بھی کرنا ہے. ہم نے اس ہر چیز کو اس کو روکنا ہے جو کہ اس کے تقدس کو، اس کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کو ہم نے روکنا ہوگا. اور آخر میں میری یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ دیکھیں، لیٹ سینٹی پریویل. the way things are. میں کیا کہ مطلب ہے، میں تو کچھ ہوئی نہیں. میں آپ کو یہ ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر یہ نظام نہیں چل سکتا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جب تک آپ قانون اور آئین کے تحت نہیں چلیں گے، یہ معاشرہ نہیں کہلا سکتا. ہم نے پورا کوشش کرنی ہے کہ اس ملک میں ہم یہ جو فارم 45 47 ہے اس کو ریسٹور کیا جائے، ان کے ٹریبونلز کا ایکسلریٹ کیا جائے، ٹاپ لیول پہ اس کی وہ کی جائے، تحقیقات کی جائے، اور جو ایکچوئل مینڈیٹ ہے لوگوں کا ان کو مل جائے. یہ پہلا سٹیپ ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، میرے جو اپوزیشن یا ٹریجری کے جو دوست ہیں یہ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ملک امن کا گہوارہ ہو، ترقی کرے، یہاں کے لوگوں کا مستقبل روشن ہو. ینگ جنریشن ہے ہماری، 60-65% ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں. جب انہوں نے یہ الیکشنز کا یہ رزلٹ جس طرح کے مینیپولیٹ ہوا وہ دیکھا تو ان کو کیا ملا کہ جی ڈیموکریٹک طریقے سے آپ کو چیزیں نہیں ملتی، آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرتا. سر ایسے ان کو نا امیدی نہ دیں. ہم نے یہ ہمارا وقت گزر گیا ہے. یہ اس ینگ جنریشن کا، یہ ان مستقبل کے لوگوں کا جو اس وقت نوجوان ہیں، اور جس طرح سے اس ملک میں مہنگائی سے غریب آدمی کو تکالیف، اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے. ہم اس معاشرے کو ایک عام معاشرہ نہیں کہہ سکتے. اس میں جرائم بھی بڑھیں گے، دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے. یہ سارے مسائل ہیں اس پاکستان کے جس کو کہ ہمیں مل کے بیٹھ کے اور اس کو طے کرنا ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف اس کو ہم اکیلے کریں گے، نہیں. ہم کہتے ہیں کہ صرف ہمارا جو فارمولہ ہے وہ ہے آئین اور قانون کی عملداری. وہ ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا. کسی میں کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور عدالتیں بھی اپنا وہ انصاف دیتی رہیں گی، اور انسٹیٹیوشنز بھی اسٹرینتھن ہوں گے جب قانون کی بالادستی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.